اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں، جو قرآن کریم آپ پر نازل ہوا ہے اس کو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اے لوگو تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، ہم تمہارے اوپر ہمیشہ نگراں ہوتے ہیں جب تم اس کام میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے رب سے اس زمین و آسمان کی کوئی بھی چیز ذرہ برابر بھی تمہارے رب کے نظروں سے اوجھل نہیں ہے، تمہارے رب کی جانکاری سے غائب نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کتاب مبین میں لوح محفوظ میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس سورہ نمبر 10، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 61 تلاوت کی گئی، 60 پر 1، اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، اس آیت کریمہ پر آپ جب غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بتلایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی امت کے ہر فرد کے، پورے مخلوقات کے ایک ایک ایکٹیویٹی کو ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت اپنی جانکاری میں رکھتا ہے، اپنے علم میں رکھتا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس پورے کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے، ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے اوجھل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے غائب ہو۔ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الانعام آیت نمبر 59 میں فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیب کی تمام کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو کچھ زمین پہ ہو رہا ہے خشکی میں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ جو کچھ سمندروں کے اندر ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایک پتا اگر درخت سے ٹوٹتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں وہ بھی ہوتا ہے، اور ایک بیج، ایک دانہ بھی جب زمین کے تاریکی میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی چیز خشک ہو، تر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ تمام کے تمام مخلوقات، موجودات اور جمادات، ہر ایک کی ایکٹیویٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک تیسری جگہ پر سورۃ الانعام آیت نمبر 38 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار ہو، کوئی بھی مخلوق ہو، اور آسمان میں اڑنے والا کوئی بھی پرندہ جو اپنے پروں کے ذریعے سے اڑتا ہے، اے لوگو وہ بھی تمہاری ہی طرح سے ایک گروہ ہے۔ جیسے تم ایک گروہ ہو، ایک جماعت ہو، ویسے بھی ایک جماعت ہے۔ کیا مطلب یہ کہ جس طرح سے رب العالمین نے تم کو اے لوگوں پیدا کیا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو بھی پیدا کیا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مخلوقات کی بھی ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ جیسے تمہارا ایک ایک لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، ویسے ہی وہ تمام جو مخلوقات ہیں ان کی ایک ایک ایکٹیویٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں سورہ ہود آیت نمبر 6 میں فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس روئے زمین پر چلنے والا جتنا بھی جاندار ہے، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ان تمام کی روزی میرے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے سہنے کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اور کہاں مریں گے اور کس جگہ پر ان کو سپرد خاک کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ تمام کی تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں، کتاب مبین میں لکھ کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ان آیات کے ذریعے سے یہ بتلانا چاہ رہا ہے
کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کی خبر گیری کرتا ہے، ہر ایک کے ایک ایک لمحے کو جانتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی وہ انسان جس کو اللہ نے اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کا پابند بنایا ہے، جس کے اوپر اپنی فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالی نے لازم اور ضروری قرار دیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان بندوں کے حالات کو نہیں جانتا ہے؟ یقینی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے جس حال میں ہوتے ہیں اور آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور اے لوگو تم چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو، جب اس کام میں مصروف ہوتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تمہاری ایکٹیویٹی پر ہر وقت اس کی نظر رہتی ہے۔ زمین و آسمان کی ایک ذرہ برابر بھی کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے، ذرہ سے چھوٹا ہو یا ذرہ سے بڑا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر نوٹ کر کے رکھ دیا ہے، نوٹ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس آیت کریمہ پر آپ ایک اور نظریے سے غور کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ سورہ یونس ہے، اور اس سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام طور پر مشرکین مکہ سے مخاطب کیا ہے، تو اس آیت کریمہ میں بیک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا ہے اور مشرکین مکہ کو بھی مخاطب کیا ہے۔ دونوں کے ایکٹیویٹی کا کمپیٹیٹو خاکہ پیش کیا ہے، تقابلی جائزہ پیش کیا ہے، کہ ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے دن اور رات ایک کر دیا ہے، ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے رہتے ہیں، اس کے ذریعے سے اللہ کے کلمے کو بلند کرتے رہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بن جائے، اس قرآن پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، جہنم سے بچ جائے، جنت کو اپنا مقدر بنا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بڑا صدمہ پہنچتا ہے۔ ایک طرف تو یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مشرکین مکہ، دوسری طرف تم لوگ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے مسلمانوں کو ہر وقت تکلیف پہنچانے میں لگے رہتے ہو، اسلام کے ہر رستے میں روڑا بن کر کے کھڑے ہوتے ہو، اسلام کو مٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹی کو بھی جان رہا ہے، تمہاری ایکٹیویٹی کو بھی جان رہا ہے، اور تمہارے ان نافرمانیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی تمہارا کیا حال کرنے والا ہے، اس انجام پر غور کر لو۔ اور اس کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جان رہا ہے، آپ بالکل گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز جان رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی تسلی قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 217، 218، 219 اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے غالب اور سب سے بڑے مہربان رب کے اوپر آپ توکل اور بھروسہ کر لیجئے۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب آپ تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایک ایک لمحے کو دیکھ رہا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ سے تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کا ایک بہت بہترین اور نرالا سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے تمام معاملات میں رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جب اللہ پر ایمان رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت میں آنے کی اس نے اللہ سے درخواست کر دی ہے، تو اس کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھروسے کو کمزور نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسرے نظریے سے جب آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جان رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو لوگوں کے سامنے ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جان رہا ہے، جب ہم تنہائی میں کوئی کام کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جان رہا ہے،
دل کے اندر جو کھچڑیاں پکتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے. لہذا جب نماز میں کھڑے ہو، کوئی عبادت کو انجام دیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرے تو صرف دکھاوے کے طور پر نہیں، دل کے اندر بھی اخلاص ہو کہ ہم رب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. شیخ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، حضرت دیکھ رہی ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، سماج و معاشرے کے لوگ ہمیں نمازی بول دے یہ نہیں ہونا چاہیے، سماج و معاشرے کے لوگ کہیں کچھ نہ کہہ دے اس لیے نماز پڑھنے آنا چاہیے، فلاں نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوئی بھی عبادت ہو وہ خالص رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے بھید تک کو جان رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح البخاری کتاب الایمان، باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ، حدیث نمبر 50، پوچھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ احسان کے بارے میں بتلائی کہ احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے، عبادت کی اچھائی یہ ہے کہ جب تو کھڑا ہو عبادت کے لیے تو تو یہ محسوس کر کہ تیرا رب تجھ کو کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ جذبہ تیرے دل کے اندر پیدا نہ ہو، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ جذبہ تیرے اندر ضرور ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھ کو دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہے کیا مطلب؟ ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں کیا ہے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. لیکن رب العالمین آپ کے اوپر کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے. کس نیت سے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کس نیت سے آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، کس نیت سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، کون کون سے اعمال انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر تک کو جانتے ہیں. ایکس رے مشین، الٹرا سونوگرافی، اسکیننگ، یہ سب چیز کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کے دل کے ایک ایک وسوسے کو جان رہا ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا کہ اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھو کہ اللہ ہر چیز جان رہا ہے. لہٰذا جب کوئی نیکی کرو یا کوئی عمل کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اور اللہ کے خوف کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. قرآن کریم کے ان آیات کو ٹھنڈے دل سے، گہرائی کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مطالعہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.